سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے اندر ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی صورت اور نزول کے اعتبار سے بھی پوری صورت جو نازل ہوئی ہے وہ پہلی صورت تھی سورہ فاتحہ۔ اس سے پہلے صورتوں کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی، مکمل صورت کوئی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلی مکمل صورت یعنی کمپلیٹ صورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو یہ سورہ فاتحہ بڑی بہترین صورت ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں ہم، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں آپ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جس پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے۔ یہ صورت کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ اللہ رب العزت سب سے پہلی چیز اس صورت کے اندر یہ احساس دلا رہے ہیں بندوں کو کہ اللہ رب ہے۔ اللہ رب العزت سارے جہانوں کا مالک ہے، انسانوں کا جہاں ہو، جنات کا جہاں ہو، چرندوں کا، پرندوں کا، حیوانات کا، نباتات کا، جمادات کا، یعنی جتنے بھی اللہ رب العزت نے مخلوق بنائی ہے وہ جہاں جہاں رہتی بستی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس ساروں کا رب اللہ ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک بتا رہے ہیں الرحمن الرحیم، جو مہربان بہت مہربان ہے، سب پر مہربان، رحم کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ اور پھر کہا جا رہا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ دنیا کے بھی مالک اللہ ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں عارضی طور پر یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے ہم کو اختیار دیا ہے، کچھ چیزوں کا، کچھ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دیا اللہ رب العزت نے۔ لیکن روز جزا میں اللہ پاک کمپلیٹ مالک، دنیا میں بھی کمپلیٹ اللہ رب العزت ہر چیز کے مالک ہیں، روز جزا کے بھی مالک ہیں۔ یہاں پر جو اختیار بندوں کو دیا گیا وہاں پر کچھ اختیار نہیں دیا جائے گا۔ تو اس لیے یعنی سمجھیے کہ ڈرایا بھی جا رہا کہ وہ روز جزا سے ڈرو جہاں پر اللہ رب العزت مالک ہوں گے اور اللہ رب العزت وہاں حساب کتاب لیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ عاجزی کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ کوئی ذات ہے نہیں جس سے مدد مانگی جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہماری مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نستعین، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں، ہر سچویشن میں اللہ پاک مدد کر سکتے ہیں اور اللہ کی مدد پہنچ کر رہے گی۔ تو یہ استعانت جو ہے، مدد طلب کرنا، یہ اللہ سے ہو، چیزوں سے، لوگوں سے، پتھروں سے، درختوں سے، چند پتوں سے، چند پلیتوں سے مدد نہیں، اللہ سے براہ راست مدد۔ یہ اس آیت سے سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ایک میسج دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت مانگنا بہت ضروری ہے۔ آدمی سیدھے راستے پہ رہتے ہوئے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ ہدایت پہ آنے کے بعد گمراہ ہو گئے،
ہدایت مانگتے رہنا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اور آخر وقت تک ہدایت پر قائم فرما، ہدایت پہ رحم، بہت ضروری۔ اب کیسے لوگوں کے راستے کی ہدایت چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن کی عبادت مقبول ہے، جن کی بندگی مقبول ہے، ایسے لوگوں کی راستے کی رہبری فرما۔ اور قرآن کی دوسری آیتوں میں اس کی تفسیر جو ہے کی گئی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، اس راستے کی ہدایت عطا فرما، اس راستے پہ ہم چلیں، اس کو آسان فرما، یہ دعا مانگی جائے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت نہیں چاہیے، ان لوگوں کے راستے پہ چلنا نہیں ہے ہمیں جن پہ غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہے، ان لوگوں کے راستے پہ مت چلائیے۔ ہم اللہ سے عاجزی سے مانگ رہے ہیں۔ اب یہ مانگنا بھی ہے اور موقع محل پر ایسے لوگ ملے تو ان سے دور بھی رہنا ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے، جن پہ اللہ کا غصہ ہے، جو ہدایت سے ہٹے ہوئے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا، یہ ہماری بھی ذمہ داری۔ تو اس صورت کے اندر بنیادی طور پر اللہ رب العزت اپنی تعریف کر رہے ہیں، دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہنے کی ایک بات اللہ پاک ان آیات کے اندر بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آدمی اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے ہدایت مانگتا رہے۔ اللہ رب العزت اس صورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔